السلام علیکم۔ تازہ خبر آئی ہے، امین گنڈا پوری ساڈا بھائی ہے۔ اور سر جی انہوں زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ہے؟ وہ تو رات 12 بجے تو بعد کسی نے نظر ہی نہیں آ رہا۔ کہہ رہے ہیں جناب بڑی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے امین گنڈا پوری کتنے گیا؟ وہ برہان جڑا ہے سی نا پل برہان انٹرچینج، اس تو بعد وہ کسی نو نظر نہیں آ رہا۔ سارے ٹی وی چینل والے افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جناب کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ پھڑیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے نس گیا ہے۔ سارے یہی کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ امین گنڈا پوری ہیٹرک کرے گا۔ سر جی یہ خسرہ ہے، خسرہ۔ آپ یقین کرو اس کا ڈانس دیکھا ہے آپ نے؟ اس کے بال دیکھے ہیں؟ یہ شرابی ایک بزدل قسم کا آدمی ہے۔ یہ کمرے میں بیٹھ کے تقریر تو کر دیتا ہے، جتنی آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے وہ کمرے میں ہے، وہ اسلام آباد کے بعد یہ پھر بھاگ گیا۔ تو یہ بہت بڑی خبر آپ کو اس وقت ہم دے رہے ہیں کہ یہ اس وقت صبح کے بعد ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں 5 اکتوبر ہے، یہ میں روڈ پہ کہیں نکلا ہوا ہوں تو یہ آپ کو خبریں بتا رہا ہوں۔ امین گنڈا پوری غائب ہو گیا ہے۔ اب وہ کہاں ہے وہ کسی ایجنسیوں والوں کو بھی نہیں مل رہا۔ کوئی کہہ رہے ہیں جناب اس کو اٹھا لیا گیا ہے، تو ویسے بھی وہ نورہ کشتی کر رہا تھا۔ یہ تو ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ نورہ کشتی کر رہا ہے۔ اس نے یقین دہانی کرائی ہے فوج کو، سب کو، کہ میں اسلام آباد نہیں آؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نا میں پنجاب نہیں جاؤں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب پنجاب نہیں آؤں گا۔ یہ گنڈا پوری نے کہہ دیا ہوا ہے۔ تو اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کو پیچھے بھی نہیں نہ جانے دیتے۔ بندہ کئی دفعہ پھنس جاتا ہے نا، بالکل وہ کال آف بھی نہیں کرتا کہ میں جی اپنا دھرنا ملتوی کرتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں وہ چھپ گیا ہے، اب نہ اس کی کوئی تقریر آ رہی ہے، نہ ویڈیو آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی دیر تک کوئی کہیں سے نکل آئے بل میں سے، جیسے چوہا نکلتا ہے نا، اسی طریقے سے وہ گم ہو گیا ہے۔ اور آج یہ میں آپ کو لاہور کی سڑکیں دکھا رہا ہوں، یہ لاہور کی۔ تو آج لاہور میں بھی عمران خان نے جو ہے وہ کال دی ہوئی ہے کہ جناب باہر نکلو، سارے باہر نکلو۔ تو لاہور میں ابھی تو یہ کیونکہ ارلی ٹائم ہے تھوڑا سا، تو ادھر سکون.com ہے، سکون ہے، امن ہے۔ لیکن لاہور میں تو ویسے ہی وہ پنجاب میں تو نہیں ہے نا۔ اسلام آباد میں بھی وہاں 10 بندے ہوتے ہیں تو 100 بندے KPK سے آ جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ اسلام آباد والے خود بندے تو نہیں ہیں نا کہ وہ اس کو کریں۔ تو یہ دیکھیں ادھر میں جناب گاڑی میں جا رہا ہوں اور یہاں پہ سب سکون ہے، کوئی ادھر ایسی بات نہیں ہے۔ یہ خوبصورت مال روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مال روڈ دنیا کے خوبصورت ترین روڈوں میں سے ایک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ خوبصورتی میں مال روڈ دنیا کے خوبصورت ترین روڈوں میں سے ایک روڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سامنے جناب فوٹرا اسٹیڈیم آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں خوبصورتی لاہور کی آپ نے دیکھنی ہو نا، تو یہ دیکھیں چونکہ میں گاڑی چلا رہا ہوں تو میں نے کہا بیچ میں آپ کو یہ خبریں بھی دے دوں۔ تو یہ آپ میں ویڈیو بناتا جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ رستے میں امین گنڈا پوری کا جو ہے نا وہ اس کو اب عمران نے بھی فارغ کر دینا ہے۔ عمران ایسا نحوست والا بندہ ہے کہ اس وقت 17 ملکوں کے لوگ جو ہے پاکستان میں اپنا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اربوں خربوں ڈالر لگانا چاہتے ہیں، لیکن عمران انہیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بھئی ادھر نہ لگاؤ، ادھر آپ کے پیسے محفوظ نہیں ہیں، پاکستان محفوظ نہیں ہے۔ اس کو مولانا فضل الرحمان نے جو اس وقت عمران کا ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتا ہوں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، تو وہ آگے ہے کہ تم اس وقت نہ احتجاج کرو، لیکن عمران کہتے نہیں جی میں تو احتجاج ہی اس وقت کرنا ہے۔ پہلے بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا نا، چین کے دورے میں بھی ایسے ہی کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب سر جی وہ عمران ایک فتنہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، اور فتنے نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ملک، قوم اور فوج کے خلاف ہو۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ ابھی یہ کور کمانڈر ہاؤس آنے والا ہے جو انہوں نے لاہور میں تباہ کیا تھا نا،
وہ کور کمانڈر ہاؤس. ٹھیک ہے, تو یہ ملک دشمن پارٹی ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ٹھیک, اب اگلی خبر سنیں جی. آپ کو ایک میں بتا رہا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے نا, وہ سیاست میں آئینی ترامیم کے حوالے سے ان کی حیثیت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بالکل دھڑلے سے جو 41 بندے ہیں نا پی ٹی آئی کے, ان کو کہیں کہ وہ اکثریت والی پارٹی جو ہوتی ہے نا, جب آپ کے پاس 51% ووٹ آ جائیں اور وہ 39 ادھر ہیں 41 ادھر ہیں, یہ 41 اپنی پارٹی رجسٹر کروائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو کرنا چاہیے. تو مولانا فضل الرحمان اب آ جائیں تو 7 بسم اللہ. یہ میں نے پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں, لیکن وہ مولانا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ 23 تاریخ کے بعد میرے ساتھ مذاکرات کرو, تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا وہ عہدے کا حلف لے لیں. لیکن آئینی ترامیم میں سب سے بڑی ترمیم یہ ہے ججوں کی عمر بڑھانا, جس سے قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال کی مزید ایکسٹینشن مل سکتی ہے. سجی لاہور کی خوبصورتی تو دیکھیں, آپ یقین کریں یہ اتنے خوبصورت گھنے درخت ہیں دونوں طرف کہ مجھے بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ کو بھی اچھے لگ رہے ہوں گے. بار بار میری توجہ ادھر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اب میں جم خانہ کلب کے پاس آ گیا ہوں. اس کے بعد نہر آئے گی, اور مریم نواز نے بھی اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مریم نواز صاحبہ نے, یہ دیکھیں فوارے چل رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ نے بھی لاہور کو بہت خوبصورت بنا دی ہے. پہلے ہی خوبصورت ہے لیکن اس کے اوپر بڑی توجہ دے رہی ہیں. ہمارے ہائی کورٹ کے پاس بھی وہ بڑے بڑے فوارے اور وہ درخت اور یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اہمیت کم ہو گئی ہے, کیوں کہ ان کے پاس اب اکثریت آ چکی ہے. مولانا صاحب آئیں تو ان کی مرضی ہے, وہ آزاد امیدوار ووٹ ڈالیں گے نا, ان کی وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے, وہ ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہوں گے, وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. آزاد امیدوار ڈالیں وہ نہیں ہوتا, ڈسکوالیفائی وہی ہوتا ہے جو پارٹی کا ہو. 2 ممبر جو تھے نون لیگ کے, ایک کوئٹہ والا اور ایک اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک آزاد امیدوار, ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ کرو, بہادر آدمی ہے, نر آدمی ہے, اس کو سپورٹ کرنا آپ سب کا فرض ہے. کومنٹس میں اس کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ یہ نعرے لگا رہے ہیں گو قاضی گو. میں کہتا ہوں آپ بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں قاضی صاحب کو, بھرپور طریقے سے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جی لاہور کی, اب میں نہر پہ مڑ گیا ہوں. یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورتی کی انتہا ہے. یہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں. ٹھیک ہے, آؤ جی لاہور ویکھو, باہر کی دنیا والوں لاہور دیکھو. لاہور دیکھنے والی چیز ہے, یہ دیکھنے کی چیز ہے, اسے بار بار دیکھو.